تو اس کو کہتے ہیں تو اس لیے فرمایا فما وہنوا، انہوں نے کو ہمت تو نہیں ہاری، انہوں نے ہمت نہیں ہاری تو تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ ان کو تکلیف پہنچی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو ان کو تکلیفیں ملی، جو ان پر مصائب آئے، تو انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہو گئے، ضعیف کمزور، نہ وہ کمزور ہو گئے، کبھی کمزوری نہیں دکھائی، اور وما استکانوا، نہ انہوں نے سستی دکھائی۔ 3 الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے، نہ وہ ہمت ہار بیٹھے، نہ وہ ضعیف اور سست ہوئے، کمزور ہوئے، وہ مستقان، اور نہ انہوں نے سستی کا اظہار کیا۔ تو میرے نبی کے صحابہ، تم بھی سست نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، اور کمزور نہ پڑو، اٹھو، کفار کے خلاف لڑو۔ تو آج آپ خود بتائیں، وہی صاحب ایک معمولی سی ایک غلطی ہوئی تھی، وہ جو اوپر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر وہ بٹھایا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، وہ جان کے تو انہوں نے بھی دیکھا بھائی جب جنگ فتح ہو گئی ہے، کافر بھاگ گئے ہیں، تو ہم بھی نیچے چلتے ہیں، وہ غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں اس کو، غلطی ہو گئی، نیچے آ گئے۔ تو اس بنیاد پر آپ صحابہ کرام کو خراب برا بلا کہیں گے؟ عجیب بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بار بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال بعض الناس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہے، ان کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے اس طرح کہا ہے، کچھ لوگوں نے اس طرح کہا ہے، تو یعنی امام اعظم کو کچھ لوگ کہتے ہیں، تو پھر ہم بخاری شریف کا انکار کر دیں، امام بخاری کو گالیاں دیں کہ انہوں نے ہمارے امام اعظم کو برا بلا کہا ہے، نام تک نہیں لیا؟ نہیں بھائی، ان کو حق حاصل ہے، وہ بھی بڑی ہستی ہے، امام اعظم بڑی ہستی ہے، لیکن آپس میں کرتے رہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم نے دونوں کا احترام کرنا ہے۔ ہم تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، ہم تو اپنے تمام اسلاف صالحین کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا کچھ جھوٹے لوگ، مولوی لوگ لگے ہوئے ہیں الٹی سیدھی کرامتیں کی، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، عجیب عجیب گندی کی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف۔ تو حالانکہ وہ تھے حنبلی تھے، وہ حنفی بھی نہیں تھے، لیکن احترام برسر و چشم قبول، عظیم ہستی تھے۔ تو اب خود دیکھیں پوری دنیا میں اسلام کو کس نے پہنچایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے ارسل رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ہدایت دے دی، یہ قرآن دے دیا، ہدایت دے دی، ودین الحق، اور دین حق عطا فرمایا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس قرآن کو، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہی اللہ کا مشن ہے، اور یہی مشن اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دیا رسول کے ذریعے، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اس دین کو پھیلایا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا۔ آج یہاں ہم مسلمان ہیں، کس کی بدولت ہے؟ انہی صحابہ کرام کی بدولت ہے۔ عظیم ہستیاں ہیں۔